خواتین میں آپ کو کون لگتا تھا کہ اس سے میرا مقابلہ ہے؟ کئی لوگ ایسے تھے فلم انڈسٹری میں جو مجھے بہت برے لگتے تھے. وہاں آپ کی سگی بہن بھی ہو نا تو آپ کا مقابلہ ہی ہوتا ہے. آپ کے دور میں جو ایکٹریسز تھیں جو ان کے تعلقات کچھ باہر کی انڈسٹری کے باہر کے لوگوں سے بنے، انہوں نے باہر نکل کے پیسے کے لیے اپنا معیار نہیں دیکھا، ہر بندے کو انہوں نے لفٹ کرا دی. نادرہ بی بی کے قتل کے بعد کیا انڈسٹری کے اندر کیا سچویشن ہے؟ کوئی کسی کو نہیں ملتا اس کو مرڈر کر دیا، کسی نے کسی کو چھوڑ دیا. آپ کی جو بہترین دوست ہیں انجمن صاحبہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نا ایسے دکھانے کے لیے کہ نہ ملنا یا سٹائل مارنا، یہ ان لوگوں میں انجمن. بابرہ شریف صاحبہ نے بھی انکار کر دیا کہ نہیں. وہ تو خیر کرتی نہیں ہے نا. کیوں نہیں کرتی انٹرویو؟ ہیں تو شوبز سے. جب تھوڑا سا بندہ گیپ آ جائے نا کسی کام میں بھی اچھا ہماری ایک اور رومانس میں آ جائے کسی میں آ جائے تو وہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے بندہ. سائمہ نور صاحبہ وہ بھی انٹرویوز نہیں وہ بابرہ شریف پہ کاپی کر رہی ہے نا کہ جیسے وہ نہیں دیتی وہ بھی نہیں دیتی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کی ایک یادگار فلم تھی عشق نچایا گلی گلی. آپ یقین کریں اس فلم کو کوئی خرید نہیں رہا تھا. 1,000 2,000 پہ لوگ چھوڑ جاتے تھے. آج کل آپ سٹیج ڈراماز کی حالت دیکھ رہی ہیں. کچھ لوگوں نے آ کے چند پیسوں کے لیے اتنی گندگی کر دی کہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. اس میں بڑے بڑے سٹار بھی ہیں. ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ڈرامہ کرنا کیا دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے. یہ باہر جو لڑکیاں جو آتی ہیں فنکشن کر کے ان سے 20-20 لاکھ لے رہے ہیں کہ گانے کا. لڑکیوں سے پیسے لے رہے ہیں. کسی نے کوئی آئٹم سانگ کرنا ہے ہاں جی تو پیسے دے کے کرتی تھی تاکہ لوگ بھی کہتے تھے آپ کی اور مارکیٹ بڑھ جائے گی، آپ کے فنکشن اور بڑھ جائیں گے. آپ کو نہیں لگتا لوگ کہتے ہیں کہ نرگس کے آنے کے بعد دیدار کے آنے کے بعد سٹیج ڈرامہ جو ان سے ہے وہ نہیں رہا جو تھا؟ کمیزیں اٹھا لیں، لاچیں اٹھا لیے. اب جس فیلڈ میں ہے نا وہ بہت زیادہ فیلڈ سے کما رہے. تو شان صاحب ایک فلم بنا رہے ہیں، انہوں نے میرا کی بھی ایک فلم سائیکو کے نام سے ایک فلم ہے. ہاں وہ بھی آ رہی ہے. ہاں میرا بھی کہہ رہی میں سیکو. کراچی کی انڈسٹری کو کیسا دیکھتی ہیں آپ؟ ابھی ان کی ہمایوں سعید صاحب کی مووی لگی ہے. کراچی کی جتنی ٹیمیں ہیں انہوں نے اپنی ٹیم سے باہر نہیں نکلنا. کسی کو فنکار کو نہیں لینا لاہور سے. کیا آپ شروع سے ہی ایکٹریس بننا چاہتی تھی؟ میری امی کی خواہش تھی میں ڈاکٹر بنوں. کتنے پیسے لیے آپ نے پہلی فلم میں؟ علی جاز اور ننا کی بھی وہ سمجھے ایز اے ہیرو پہلی فلم تھی. اتنا سارا کام کیا، اتنی موویز میں کام کیا، اچھے پیسے بنا لیے ہوں گے. سلطان رئیس صاحب کی ہیروئن بنی، مصطفیٰ قریشی صاحب کی، شان کی ہیروئن بھی بنی. ہاں جی. آپ کے دونوں بچے ہیں، آپ ان کو فیلڈ میں لانا چاہتی ہیں؟ بیٹی تو میری ماہم رحمان ماشاءاللہ فیلڈ میں ہی ہے. تو بیٹے میرے کی ڈیتھ ہو گئی، بس پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے. وہ مرڈر ہوا ہے وہ بھی. دودھنا جی آپ کی بیٹی جو سی ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ رہی کیونکہ کینیڈا میں ہیں. وہ کینیڈا میں. دودھنا جی اس کا مطلب زندگی جو سی پرسنل لائف ہے وہ تو بڑی صدموں سے. ہم لوگ تو ٹوٹے ہوئے. کسی فنکار سے بھی آپ پوچھیں کوئی فنکار آپ کو کچھ نہیں نظر آئے. دودھنا جی آپ کی لائف جتنی میں نے ابھی تک دیکھی ہے یا آپ سے سنی ہے یہ تو ایسے ہاں میں ایسے ہمیشہ. السلام علیکم، میرا نام ہے زہیب بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات زہیب بٹ کے ساتھ. آج جو میری مہمان ہیں وہ اس ملک کی ایک مایہ ناز فنکارہ ہیں. اگر میں ایسے کہوں کہ لالی ووڈ کو اگر آپ نے دیکھنا سمجھنا ہو، اس کے بارے میں جاننا ہو تو اس نشست کو سننا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے جو آج ہم ان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی بہترین اداکارہ ہیں اور آپ آج تک یعنی کہ وہ اپنی جوانی سے لے کے اپنی اس جوانی تک بالکل کام کر رہی ہیں اور ایک مضبوط خاتون ہے. دردانہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم دردانہ جی، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. دردانہ جی میں آپ کو پتا ہے میں آپ کا فین ہوں. میں اس بات پہ آپ کا فین ہوں کہ میں نے یعنی کہ اس جوانی میں خواتین کو کم دیکھا ہے اتنی محنت کرتے ہوئے اور اس قدر مضبوط رہتے ہوئے. آپ کی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے جن کے بارے میں ہم بات کریں گے. جی بالکل. لیکن میں نے اتنی مضبوط خاتون کم دیکھی ہیں جو مردوں کے شانہ بشانہ اپریشیٹ کیا. اور ہمیشہ آپ اس بات کو کہتے ہیں کہ میں بہت مضبوط ہوں. بس اللہ کا کرم ہوتا ہے ورنہ انسان تو کچھ بھی نہیں. آپ بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے بتائیں زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ زندگی ملی جلی گزر رہی ہے. کبھی ہنسی کبھی غم کبھی خوشی چل رہا ہے وقت. اچھا بتائیں آپ نے فیملی کے بارے میں بتائیں. آپ کہاں سے ہیں، کہاں سے آتی ہیں آپ، کون سے شہر سے آئیں، کیسے آئیں؟ جی میں کراچی میں پیدا ہوئی، 2 ماہ کی تھی، لاہور آ گئی. کراچی میں پیدا ہوئی جی. آپ کی والد کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب سٹوری رائٹر تھے اور ہم لوگ بالکل شوبز سے ہی تعلق تھا. شوبز سے. اور ہم بالکل وہ بڑے اسٹوڈیو اس وقت بڑے ایورنیو شاہنور باری یہ سمجھ لیں اس کے سامنے ایک گاؤں تھا. اس میں میں 2 ماہ کی بچی آئی جو کہیں گھر تھا. مطلب بہت زیادہ اب تو وہ بڑی خوبصورت اب تو وہ اتنی مطلب دنیا آ گئی ادھر کے راستہ بھی نہیں ملتا کہ آپ کدھر سے گزریں. اچھا یہ 2 ماہ کی تھیں آپ وہاں آئیں؟
जी 2 माह की थी, लाहौर में ही आई, समझे अच्छा। लाहौर ही हो गए आप ना। कितने बहन भाई थे? हम 6 बहनें 1 भाई। अच्छा, और आपकी बहनें भी कोई इस फील्ड में हैं? नहीं, हाँ मेरी बहन है नादिया अली है, नादिया अली। और मेरी भांजी शीन है, माशाल्लाह जियो में बड़ा नाम। नादिया अली ने तो स्टेज पे बहुत काम स्टेज किया। पे बहुत किया है, और शीन मेरी भांजी जो जियो में बहुत अच्छे नागन बड़े जी अच्छे बिल्कुल अच्छे ऐसे। काम किए। और एक मेरी सिस्टर आशा स्पॉलर चला रही हैं, अच्छा, और वो माशाल्लाह अपने काम में बहुत ज़्यादा ठीक है, आगे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं आपके फिल्मी करियर के बारे में, आपने पहली फिल्म कौन सी की? ज़ुहैब साहब, मैंने स्टार्ट बहुत कम एज में ना मैंने काम किया है। मैंने कई फिल्मों में बचपन की हैं, और चाइल्ड स्टार। चाइल्ड स्टार, और उसके अलावा छोटे छोटे रोल किए। और क्या आप शुरू से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी? नहीं, मैं तो डॉक्टर बनना चाह रही थी। मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूं। मेरी अम्मी कहती तुम बहुत ज़हीन हो, मैं चाहती हूँ तुम पढ़ो लिखो डॉक्टर बनो। इससे पहले आपकी फैमिली में कोई इसमें आ चुका हुआ था, बहनों में से कोई? कोई शो बिजनेस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, सब मुझसे छोटे बहन भाई। आप सबसे बड़ी हैं? सबसे बड़ी मैं ही थी, और मैंने 11 साल की उम्र में पहली दफ़ा शूटिंग की। अच्छा, हाँ जी, तो फिर माशाल्लाह मैंने इतना काम और ये किया। शूटिंग आपने अपने वालिद साहब के उसमें की, कहने पे की, या खुद नहीं, ही? मेरे वालिद साहब माइंड नहीं करते थे, क्योंकि वो खुद शो बिजनेस से थे। लेकिन मेरी अम्मी बहुत सख्ती थी और सख्ती करती थी, और वो कभी भी नहीं चाहती थी। लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि इंसान को मजबूरन समझे स्टेप उठाना पड़ा। मैं अच्छा, आई। आप आ गई। हाँ जी। और आपने एज अ चाइल्ड स्टार काम हाँ किया। जी। कितने पैसे लिए आपने पहली फिल्म के? उन फिल्मों का तो नहीं पता, जब छोटी रोल करती थी। लेकिन जब मैं पहली दफ़ा आई ना, वो मेरी फिल्म थी दुबई चलो, बड़ी हिट मूवी। हैदर चौई साहब उसके डायरेक्टर थे। और दुबई चलो? दुबई चलो बड़ी हिट, सब जानते हैं लोग। अच्छा। बड़ा म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। उसमें फर्स्ट टाइम मुझे एक अच्छा चांस मिला। लीड में थी आप? हाँ जी, मैं और मुमताज़ थी। आप अली और जाज और नन्ना की भी वो समझे एज ए हीरो पहली फिल्म थी। वाह वाह वाह। हाँ दुबई जी, चलो, ऐसे दुबई कॉमेडी चलो। फिल्म लग रही हाँ है। कॉमेडी दुबई अच्छा। चलो। और वो फिर उसके बाद सोराते जो आई, नौकर ते मालिक, दिलां दे सौदे, एक वो टाइम था। फिर मुझे असलम डार साहब ने सही इंट्रोड्यूस करवाया, वो मुझे अपनी फिल्मों में लेके आए। फिर उन्होंने मेरे ये छोटे छोटे रोल छुड़ाए। उन्होंने कहा अभी देखे मैं आपको हीरोइन ले रहा हूँ। तो मैं ज़ाहिर है एक हीरोइन की टिकट लेके कोई बंदा जाएगा तो वो फिर हर फिल्म में वो लड़की नज़र आएगी तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं। खैर उन्होंने मुझ पे कंट्रोल किया, जो मैं तेज़ी से आगे बढ़ रही थी ना, तो वो उन्होंने मुझे अपना बाउंड कर लिया कि जी आप, मैं साल में 1 फिल्म बनाऊँ, 2 फिल्में बनाऊँ, आप मेरी हीरोइन होंगी। उस दौर में मैंने वहीद मुराद की हीरोइन बनी, सुल्तान रईस साहब की हीरोइन बनी, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की, शान की हीरोइन भी बनी हाँ आप। जी, बिल्कुल। माशाल्लाह। मैंने बस आप देख लें कि नसीब की बात है कि मैंने पाकिस्तान का कोई ऐसा हीरो नहीं है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। आप शान की भी हीरोइन बनी? जी, जी, मैं शान मैंने की वो भी गाना हीरोइन, मैं देखा। अरबाज खान की भी हीरोइन। अरबाज खान की भी हीरोइन हाँ बनी। जी, प्रांता फिल्म मेरी लास्ट मैंने खुद ही प्रोड्यूस की थी। वो किस ईयर में आई थी? उसको भी मेरा हाल काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि अरबाज भी नए नए, पहली फिल्म उसकी मेरा हाल वो थी घूंघट या कोई ऐसी फिल्म थी। इतना सारा काम किया, इतनी मूवीज में काम किया, अच्छे पैसे बना लिए होंगे आपने? हाँ अल्लाह का शुक्र है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, मैं दोस्त पैसे बनाए को या पैसे नहीं, कमाए? मैं पैसे को नहीं अहमियत देती। देखें, आपका इखलाक अच्छा हो, आप आजिज़ हो, आपसे लोग मोहब्बत करें। मैं एक वाहद बंदी हूँ, कभी आप मेरे मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनेंगे। कि वो होता है ना बैड बैटिंग करना, कोई चला जाए तो उसको बुरा कहना, या कोई ऐसा हसद करना। वाहद मैं बंदी हूँ जो पाकिस्तान की जितनी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन हीरो हैं वो मुझे मिलते हैं। कोई भी गम दुख खुशी वो मेरे आते हैं, और बिल्कुल आते हैं। मुझे फ़ख्र है इस बात। अच्छा मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा हीरो था जो आपको बहुत पसंद था और आपको लगता था कि ये बेहतरीन हीरो है इस फिल्म इंडस्ट्री का? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे हीरो आए हैं। कोई एक बताना। अब दुदाना जी आपने पॉलिटिक्स में नहीं जाना, आपने पॉलिटिकल जवाब नहीं देना। नहीं मुझे। नहीं, एक देखिए, मैं इतनी जल्दी पसंदीदा मुझे पसंदीदा सभी अच्छे हैं, मैं आप नहीं। किसी को एक को नहीं कह सकती। मैं इस जवाब मानूंगा ही नहीं, आपको बताना पड़ेगा। देखिए, उस दौर में माशाल्लाह वहीद मुराद साहब बहुत अच्छा काम करते थे। आपके नदीम साहब पसंदीदा बहुत- एक्टर कौन थे जिससे काम करके आपका, जिसके साथ काम करना आपका ख्वाब हो? सुल्तान रईस साहब, वो मुझे पसंद थे। शायद इसलिए पसंद थे कि वो बहुत आजिज़ थे और नए बंदे को इतनी इज्जत देते थे कि तबीयत खुश हो जाती थी। वो बहुत नाइस थे। अच्छा ये बताएं, ख़वातीन में आपको कौन लगता था कि इससे मेरा मुकाबला है? जैसे आजकल एक्ट्रेसेस मुकाबला करती हैं
آپ کا مقابلہ کس سے؟ میں دیکھیں جب بھی کام کرتے ہیں نا، فلم ہو، اسٹیج ہو، ٹی وی ہو، وہاں آپ کی سگی بہن بھی ہو نا تو آپ کا مقابلہ ہی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے اچھا کام کروں، میں اس سے اچھی خوبصورت لگوں، ٹھیک ہے. یہ اگر نہیں ہے تو بندہ کام نہیں کر سکتا. باقی دوستی اپنی جگہ. بالکل، بڑا اچھا جواب دیا جی آپ نے. بالکل. تو مقابلہ کس سے لگتا تھا زیادہ؟ میں نے آسیہ بیگم کے ساتھ بہت فلمیں کی، ممتاز بیگم کے ساتھ کی، بابرہ شریف صاحبہ کے ساتھ کی. میرا خیال ہے کوئی ہر فلم میں 2 ہیروئنوں تو پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی نا، 2 پیر کپل، ایک کے ساتھ ایک. تو میرا تقریباً سب کے ساتھ ہی ایک تو زین بھی ملتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی جھگڑا نہیں، حسد نہیں. کسی نے کچھ پہنا ہوا مجھے اس سے کوئی، میں کہتی کام سے مارے. برا کون لگتا تھا؟ کئی لوگ ایسے تھے فلم انڈسٹری میں جو مجھے بہت برے لگتے تھے، ہو سکتا ہے میں بھی ان کو بری لگتی ہوں. ٹھیک ہے. کئی ڈائریکٹر جو مجھے نہیں لیتے تھے تو ان سے تھوڑا سا بندہ کو ہوتا ہے نا، کئی لوگوں کو میں بھی بری لگتی ہوں گی. اچھا، تو یہ ہوتا ہے. اچھا، آپ کے دور میں جو ایکٹریسز تھیں وہ اپنے جو ان کے تعلقات کچھ باہر کی انڈسٹری کے باہر کے لوگوں سے بنے، اس میں بہت زیادہ پرابلم ہے. نادرہ بی بی جو سی تھیں وہ آپ کے دور کی ہیروئن تھی. ہاں جی، میرے ساتھ ہی آئی وہ. میں پہلے تھی، سینئر تھی، وہ میرے ساتھ. یہ کیسے ہو جاتا تھا کہ خواتین اس طرح یہ لوگ ان کو اٹیچ کر لیتے تھے اپنے ساتھ، یا اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتی تھیں کہ خطرناک ہو جاتا؟ اصل میں زہیب صاحب، پہلے تو فلم انڈسٹری میں جتنے لوگ ہوتے تھے نا، ان کی آپس میں محبتیں، آپس میں شادیاں. مطلب کئی ایسے آرٹسٹ تھے جنہوں نے ڈائریکٹر سے شادی کی، کسی نے کیمرہ مین سے کی، کسی نے رائٹر سے کی. وہ جو ایک نا گھر کے اندر جو 4 دیواری میں محبتیں، چوری چوری وہ شادیاں، وہ بڑی اچھی وہ کام تھی. یہ جو اور لوگ آئے، انہوں نے باہر نکل کے پیسے کے لیے اپنا معیار نہیں دیکھا، ہر بندے کو انہوں نے لفٹ کرا دی یا جو بھی. اب وہ معیار نہیں جو ہمارے دور میں تھا. ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ ہم لوگ شاپنگ بھی کرنے جاتے تھے، فلم بھی دیکھنے جاتے تھے، کہ اپنے آپ کو برقعے میں لے کے جاتے تھے، کوئی ہمیں دیکھے. نادرہ بی بی کے قتل کے بعد کیا انڈسٹری کے اندر کیا سچویشن ہوئی؟ دیکھیں وہ اس وقت اپنے ٹائم کی بہت پیاری ہیروئن تھی، اچھی تھی، اور اس کی مارکیٹ بھی تھی. لیکن ایک دم ہلچل تو مچ جاتی ہے نا کہ کیا ہلچل مچی تھی بھائی. وہ اس وقت سب لوگ پریشان ہو گئے کہ نادرہ اتنی خوبصورت ینگ تھی، اور میری بڑی اچھی دوست تھی، تو میرے گھر اکثر آتی تھی. جب شوٹنگ ادھر اسٹوڈیو کی طرف ہونا تو انہوں نے میری طرف بھی چکر لگانا. میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا، اور بہت نائس تھی، بڑی خوبصورت بھی تھی، اور اخلاق بھی اس کا بہت اچھا تھا. تو اس کے بعد خواتین نے کچھ سوچا کہ ہمیں اب پرہیز کرنا ہے، ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا؟ دیکھیں یہ تو زندگی میں چلتا ہی رہتا ہے. دیکھیں نا، بہت پہلے جب میں چھوٹی سی تھی تو ہمیں پتہ چلا ایک نگو ڈانسر تھی، اس کا مرڈر ہوا. وہ میں نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ نگو کو بڑے اپنے ٹائم کی مشہور ڈانسر تھی، تو ان کا مرڈر ہوا. یہ چلتا آ رہا ہے، ہر دور میں سچویشن بناتے ہیں لوگ. کوئی کسی کو نہیں ملتا اس کو مرڈر کر دیا، کسی نے کسی کو چھوڑ دیا، کچھ یہ تو چلتا رہتا ہے زندگی میں. چلیں یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، دوسری آپ کی جو بہترین دوست ہیں انجمن صاحبہ، وہ بھی آپ کی بہترین دوست ہیں؟ نہیں، میری کولیگ ہے. دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو ملتا رہے. یہ نہیں ملی آپ سے؟ نہیں، وہ کیا نہیں ملنا، انہوں نے کام ہی نہیں کیا اس کے بعد. تو کبھی ملے، کہیں ملاقات ہو جائے تو ہیلو ہائی ہوتی ہے. کام میں نے ان کے ساتھ بہت کیا، کمبائنڈ بہت فلمیں کی ہیں انجمن صاحبہ کے ساتھ. ہاں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نا ایسے دکھانے کے لیے کہ نہ ملنا یا سٹائل مارنا، یہ ان لوگوں میں انجمن. ان کا نہیں بنا آپ کے ساتھ؟ ہاں نہیں، میرے ساتھ فلمیں بہت کی ہیں، لیکن جب کام کرتی تھی پھر ہیلو ہائی تھی. جب سے انہوں نے کام چھوڑا تو ظاہر ہے وہ انہوں نے ایک، لیکن میرے کچھ ایسے سٹار ہیں فلم ایکٹریس سے بھی، ایکٹر بھی، جنہوں نے کام بھی چھوڑ دیا. یہاں پہ میں بابرہ شریف صاحبہ کی بات کروں گی. جی صحیح ہے. دیکھیں وہ تو انٹرویو بھی نہیں دیتی. وہ تو انٹرویو بھی نہیں دیتی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ نا ذرا تھوڑا سا ان کا ایک اپنا مزاج ہے. میرا ان کے ساتھ بہت اچھا، میں نے دیکھا ان کو آپ کے گھر میں اکثر. ہاں جی، وہ میرے ساتھ دیکھیں نا، جن کے ساتھ ہے ان کے ساتھ تو ہے نا. اب آپ دیکھیں کئی لوگ یہاں پہ نہیں ہیں. سلمہ آغا ہے، وہ ہمارے اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، وہ جہاں بھی ہے میرے رابطے میں. شبنم بھابی ہیں، وہ بنگلہ دیش میں ہیں، میرے رابطے میں ہیں. ابھی گھر بھی آئی تھیں؟ جی، مطلب سب جن سے ملنا ہے وہ ان سے ملنا ہے. اچھا، ہمیں ایسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ بڑی مغرور ہوں گی، شاید وہ نہ آنا چاہیں، شاید وہ کیمرہ شائع ہوں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ جن سے بھی آپ، یہ جیسے انجمن صاحبہ سے بھی ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کافی دیر ان کو ٹریس کرتے رہے، لیکن نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہو سکا. اسی طرح ہم اور لوگوں سے کرتے رہے. ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ نہیں کیمرہ. اصل میں بابرہ شریف صاحبہ نے بھی انکار
انکار کر دیا کہ نہیں. وہ تو خیر کرتی نہیں ہے نا, وہ تو اگر کرتی تو سب سے پہلے میرا انٹرویو کرتی, میرا بھی چینل ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ ان کا ایک اپنا مائنڈ ہے, اپنا ذہن ہے. ویسے وہ بہت اچھی ہیں, میری ان کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ. کیوں نہیں کرتی انٹرویو؟ اب ہیں تو شو بز سے, شو بھی سے بڑی نام دیا اللہ نے, تو پھر کیوں نہیں کرتی؟ بس وہ ایک جب تھوڑا سا بندہ گیپ آ جائے نا کسی کام میں بھی, کسی کام میں بھی, رومانس میں آ جائے, کسی میں آ جائے تو وہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے بندہ. رومانس میں گیپ آ گیا, مطلب کام سے یہ بات نہیں, کام جب بندہ کم, ابھی آپ 10 دن یہ کام نہ کریں تو آپ بھی تھوڑا سا کانشیس تو ہوں گے نا, اب 10 دن کے بعد کام. لیکن انٹرویو دینے سے کیوں کہ جیسے فار ایگزامپل ہماری جو ایک بہت مشہور فنکارہ ہیں سائمہ نور صاحبہ, وہ بھی انٹرویوز نہیں دیتی. ہاں وہ بھی نہیں دیتی. کیا وجہ کیا ہوگی؟ وہ بابر شریف پہ کاپی کر رہی ہے نا, کہ جیسے وہ نہیں دیتی وہ بھی نہیں دیتی. کچھ لوگوں نے اپنا ٹرینڈ بنا لیا کہ ہم نے مطلب نہیں کرنا. حالانکہ اسکرین پہ آپ تصویر بنوا رہے ہیں, 2 باتیں کر دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ میں بھی یہی سوچتا ہوں. یہ کوئی بات نہیں ہے, میں تو اس وقت صاف باتیں کروں گی. مطلب جہاں آپ لوگوں سے سیلفیاں بنوا لیتے ہیں, لوگوں سے بات السلام علیکم بھی کر لیتے ہیں, تو اگر وہ کسی کے 2 ویوز دے دیں گے آپ, تو کوئی کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کی ایک یادگار فلم تھی عشق نچایا گلی گلی. بالکل, وہ اس کے بارے میں تو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں, ایک لیجنڈری فلم تھی. کیسا ایکسپیرینس رہا اس کا؟ وہ ایک بڑا عجیب اتفاق تھا کہ جب بڑے ٹاپ کے ایکٹر لیے جاتے تھے, جیسے سلطان رائی, مصطفیٰ قریشی, یوسف خان, آسیہ, انجمن, یا جب چکوری تھیں, مطلب جو اس ٹائم کے سپر سٹار تھے, وہ انہوں نے مطلب ان کے بغیر تو فلم بکتی نہیں تھی. تو اسلم ڈار صاحب بڑے جنونی ڈائریکٹر تھے. وہ کہتے تھے کہانی اچھی ہو, میوزک اچھا ہو تو لوگ آتے ہی آتے ہیں. تو انہوں نے ایک فلم شروع کی عشق نچاوے گلی گلی. تو وہ جب مجھے اور ایاز نائک کو لیا تو انہوں نے وہ شوٹنگیں شروع کر دی, اور وہیں پہ وہ لوگ بھی شوٹنگیں کر رہے ہیں, بڑے سٹار, وہاں پہ میں بھی کر رہی ہوں. اور ڈار صاحب کا بہت بڑا نام تھا فلم انڈسٹری میں. واحد اسلم ڈار صاحب ہیں جنہوں نے بالکل ڈفرینٹ فلمیں بنائیں. ایک طرف وہ بشیرہ بناتے ہیں, ایک دفعہ دل لگی بناتے ہیں, دارا بناتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سی, زار خان بناتے ہیں, بڑے بڑے انہوں نے ڈفرینٹ کام کیے. انہوں نے جب یہ فلم کی شوٹنگ شروع کی تو وہ اس میں ایک گانا ہے, ڈیوٹ گانا ہے, تیرا عشق نچاوے گلی گلی. تو وہ میں اور ایاز نائک کر رہے تھے, تو لوگ کہہ رہے تھے, سننے میں لوگ کہہ رہے ڈار صاحب پاگل ہو رہے ہیں کہ کر رہے نہیں, یہ ہے وہ. اور فلم بن گئی. آپ یقین کریں اس فلم کو کوئی خرید نہیں رہا تھا. 1,000 2,000 پہ لوگ چھوڑ جاتے تھے, یعنی کوئی, وہ مجبوراً ڈار صاحب کو خود لگانی پڑی, خود لگائی. لیکن اللہ نے, اور سینما بھی اتنا برا, سنوبر سینما تھا میرا, وہ جل کے دوبارہ انہوں نے رینوویٹ کیا, اس پہ وہ فلم لگی. تو آپ یقین کریں آج تک ریکارڈ ہے کہ اتنی فلم چلی. جن لوگوں نے فلم چھوڑی تھی تھوڑے تھوڑے پیسوں میں, انہوں نے ڈبل ٹرپل پیسے دے کے لی. تو یہ مطلب ہوتا ہے, اس فلم نے اچھا نام دیا, بہت اچھا. آج میں بھی جو بھی ہوں, مطلب میرا اصل تو میرا وہی تھم میل ہے نا, عشق نچاوے گلی گلی. تو جیسے فردوس بیگم ہیر رانجھا ہیر, تو اسی طرح کچھ فلمیں ہوتی ہیں, سائمہ, چوڑیاں, مطلب وہ ان کو ایک دے جاتی ہیں کہ آپ کا یہ مقام ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, زندگی میں کبھی ایسا لگا کہ میں کیوں آ گئی اس فیلڈ میں؟ نہیں, کبھی نہیں لگا. آنا چاہتی تھیں آپ اسی میں؟ نہیں دیکھیں, پہلے میں آرٹسٹ نہیں تھی, اور نہ ہی مجھے, میں بڑی معصوم سی تھی, اور نہ مجھے ڈانس آتا تھا. لیکن پھر وہ کہتے ہیں نا, بندے کی عزت کا سوال ہوتا ہے, پھر کوئی اسے کریکٹر مل جائے, اس میں اپنے آپ کو ڈالنا, پھر آگے بڑے بڑے سٹار کھڑے ہوں, پھر آپ اس مقابلے میں جائیں, تو وہ پھر کمپٹیشن میں اپنا نام بنانے کے لیے محنت کی. اور آج بھی آپ یقین کریں, میں کوئی بھی کام کرتی ہوں, کوئی بھی میرا کام ہوتا ہے, تو جب تک میں اس کو اینڈ نہیں نہ لگا لیتی, میں پیچھے نہیں ہٹتی. مطلب میں اس معاملے میں بڑی جنونی ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ کبھی آپ کو ایسا نہیں لگا زندگی کا کوئی تلخ, وہ ایک آپ کو پرائیوٹ لائف ہے, اس کے اوپر میں بات کروں گا. یہ بتائیں, آپ نے ڈرامہ بنائے, اسٹیج ڈراماز بنائے, آج کل آپ اسٹیج ڈراماز کی حالت دیکھ رہی ہیں. ہاں جی, آپ نے اسٹیج ڈرامہ پہ کام بھی کیا. ہاں جی, میں نے بڑے اچھے اچھے ڈرامے کیے ہیں, جیسے وہ جنم جنم کی میلی چادر, پاؤں کا زیور, سہیل احمد صاحب کے, سخی سرور صاحب کے. اس وقت دیکھیں کہ رسپیکٹ ہوتی تھی, مطلب ساڑی پہنی ہے تو لگتا ہے کہ کوئی آپ ڈائلاگ بول رہے ہیں, پوری آڈینس آپ کو کلیپ دے رہی ہے. اب تو آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں, کہ اب تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ڈرامہ کرنا کیا, دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے. کیا وجہ بنی اس کی؟
وجہ یہ دیکھیں کچھ لوگوں نے آ کے چند پیسوں کے لیے اتنی گندگی کر دی کہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. اس میں بڑے بڑے اسٹار بھی ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ قبول کیا کہ جو مرضی لڑکیاں کریں, لیکن یہ پہلے دن سے کنٹرول ہونا چاہیے تھا. جیسے پہلے اچھے ڈرامے بنتے تھے, اچھے آرٹسٹ تھے, وہ سارے. اب تو دردانہ جی ایسا لگتا ہے کہ اسٹیج کا نام لیں تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم کسی گندی جگہ پہ ہاں بالکل صحیح ہے. پیچھے میں نے آپ کا پروگرام بھی دیکھا تھا, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ذہن میں کہ ہم گندی جگہ پہ جا رہے ہیں, غلط کام ہو وہ رہا ہے اس لیے یہاں کہ پہ. دیکھیں آپ یقین کریں ڈرامہ دیکھنے کے لیے کسی بندے نے کہا, سکی سرور صاحب نے کہا آ جاؤ, میں ماسک لگا کے گیا کہ کوئی دیکھ نہ لے. اب دیکھیں نا, شرم اب آتی ہے یہ لوگ مطلب. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ویسے کریں, لیکن اتنا کام بگڑ گیا کہ آپ کو صحیح کرتے کرتے بہت ٹائم چاہیے. لیکن اللہ کرے کہ یہ اچھا ٹائم لے آپ آئے. کو لگتا ہے اچھا ہو جائے گا؟ نہیں, جو چیز ختم ہو جائے نا, اب آپ فلم انڈسٹری پہ آ جائیں. کبھی سوچا تھا کہ فلم انڈسٹری ہماری اتنی تباہ ہو جائے گی کہ وہاں آپ جائیں آپ کو رونا آ جائے گا. جی اتنی بدبو, اتنی گندگی اور کتنی غربت کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں تو اسٹوڈیو کے قریب رہتی ہوں, تو مجھے تو ہر لمحے کی خبر ہوتی. کیوں دردانہ جی کیوں ختم ہو گیا یہ سارا؟ بھائی دیکھیں نا, جب آپ نے دل سے کوئی کام ہی نہیں کرنا. فلم تو دنیا میں بنتی ہے, فلم آج بھی دیکھی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا, جب ہماری فلم انڈسٹری میں باہر سے لوگ آئے, باہر سے مطلب باہر سے جیسے کوئی ایرا گیرا کوئی بھی آ جائے, وہ اس کے پاس پیسے ہیں, کوئی ذمہ دار آ گیا تو اس نے آپ کو خرید لیا, بدماش آ گئے یا کوئی بھی آ گیا, اس نے آپ کو کہا جی میں نے یہ فلم بنانی ہے. وہ گھر سے ہی سارا پیپر ورک کر کے آیا, کس کو لینا ہے, کیا کرنا ہے. دیکھیں پہلے فلم بنتی تھی, اس میں 3 مہینے کا ٹائم ہوتا تھا. پہلے 3 مہینے میں سٹوری بنتی تھی, پھر میوزک بنتا تھا, پھر کاسٹ کو سلیکٹ کیا جاتا تھا اس کریکٹر میں کون ہوگا, پھر ان کے ڈریسز بنتے تھے, پھر ان سے ڈیٹیں لی جاتی تھی. 3 مہینے آپ کے لگائے, 3 مہینے میں آپ لوگ ایڈیٹنگ کرتے تھے. یہ 9 مہینے میں جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اسی طرح 9 مہینے میں ایک فلم بنتی تھی. پھر اس کو بار بار یہ لوگ خود دیکھتے تھے کہ یہ فلم کیسی بنی ہے, لوگ پسند کریں گے, اگر اس میں کوئی کمی ہے تو ہم ابھی اس کو یہاں پہ ختم کر سکتے ہیں. یہ سارا ایک پروجیکٹ تھا. اب لوگ آئے ہیں, پیسہ جس کے بعد بہت ہے, اس نے ڈائریکٹر سے ٹھیکہ کیا, چلو جی میں تمہیں 20 لاکھ دینا ہو تو اسی میں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے یعنی اب تو 20 لاکھ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اب تو کروڑوں کی بات ہے. انہوں نے ٹھیکے کر کے ایکٹروں کو, اپنے جو قریبی تھے ان کو, کسی کو جی 10 لاکھ دینا ہے 5 دے دیا. مطلب انہوں نے ٹھیکے پہ فلمیں بنانی شروع کر دی. جیسے ٹھیکے پہ گھر بھی تو بنتے ہیں نا, وہ ٹھیکیدار کا کیا ہوا کام بڑا خراب ہوتا ہے. یہ اس لیے ہماری فلم انڈسٹری تباہ ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ پہلے ہم فلموں میں کام کرتے تھے, ہم سے کبھی کسی نے پیسہ نہیں لیا. آج کا جو دور آیا تھا اس میں یہ باہر جو لڑکیاں جو آتی ہیں فنکشن کر کے, ان سے 20-20 لاکھ لے رہے ہیں کہ گانے کا. دیکھیں وہ جب آپ غلط کام کریں گے, سے پیسے لے رہے ہیں. ہاں جی, مطلب جیسے کوئی ایک ڈانسر ہے, اس کو شوق ہے کہ میں فلم میں آؤں گی تو میرا نام بنے گا, میرا اور کام بڑھے گا. انہوں نے ڈیمانڈ کی جی آپ اس میں 5 لاکھ دیں, آپ کا ایک گانا کر دیتے ہیں. وہ جیسے جی, تو ایسی بہت ساری لڑکیوں نے پیسے تباہ کی فلم انڈسٹری میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری فلم انڈسٹری تباہ ہو. ہم لوگوں نے فلم انڈسٹری سے بنایا, یعنی کہ اس طرح کہہ دیں کہ اگر کسی نے کوئی آئٹم سانگ کرنا ہے, ہاں جی, تو پیسے دے کے کرتی تھی, تاکہ لوگ بھی کہتے تھے آپ کی اور مارکیٹ بڑھ جائے گی, آپ کے فنکشن اور بڑھ جائیں گے. دیکھیں میں جو ڈانسرز ہیں یہ اسٹیج سے اور فلم سے نکل کے یہ ایک دم نکل گئی ہیں فلم کے اوپر پھر یہ پرائیویٹ فنکشنز. مجھے ایسا لگتا ہے کہ فلم اور اسٹیج اتنا پیسہ نہیں دیتے جتنے پرائیویٹ فنکشنز. اصل میں تو پرائیویٹ فنکشن سے پیسہ آتا ہے نا. اب دیکھیں ہم لوگوں نے فلم انڈسٹری سے, میں نے گھر بنایا, گاڑی لی, نام بنایا, الحمدللہ میں بڑی مطمئن ہوں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں اس سے اوپر چلی جاؤں. ٹھیک ہے, جتنا مجھے اللہ نے دیا میں بہت خوش ہوں, لیکن ہم نے یہیں سے کمایا ہے, فلم انڈسٹری سے کمایا ہے. بڑے پیسہ فلم انڈسٹری سے لوگوں نے کمایا ہے. یہ کوئی چھوٹی فلم انڈسٹری میں پیسہ گوایا کتنا ہے آپ نے؟ میں نے فلم انڈسٹری میں 4 فلمیں پروڈیوس کی, اور تھیٹر میں میں نے 4-5 ڈرامے پروڈیوس کیے, ٹی وی سیریل بنائے. ٹی وی سیریل کون سے بنائے؟ میں نے بنایا تھا ایک سلما کے نام سے ٹائٹل رول میں نے کیا تھا, کیونکہ اس سے پہلے میرا چودرانی چل رہا تھا, ساس کدی اتہاس چل رہا تھا ٹائٹل رول میں. پھر میں نے کہا چلے میں اپنے پاس سے بھی بنا لیتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ لاسٹ پی ٹی وی پہ چلتے تھے. ہاں جی, اچھا. لاسٹ میری فلم پراندہ فلم تھی, جس میں نے ارباز خان کو فرسٹ ٹائم پنجابی فلم میں لیا. اچھا. دیدار تھی, نادیہ علی تھی, شفقت چیمہ تھا, میں تھی. اچھا. وہ تجربہ جو ہے نا بڑا ناکام رہا. وہ فلم فلاپ بھی ہو گئی, کچھ میچوں میں ریلیز ہوئی, کچھ تھوڑا سا پراندہ, اور وہ فلم سے لاس ہوا مجھے. بس باقی میں نے جتنا بھی کمایا اللہ کا شکر ہے, جتنا لگایا اتنا آپ نے کما لیا.
اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے دیدار کا نام لیا, نرگس فیملی کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات. ہاں جی. تو کیا لگتا ہے آپ کو ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے اسی انڈسٹری میں؟ ان لوگوں کی بہت محنت ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں نرگس کی امی کی بات کروں گی. وہ اتنی, آپ کو نہیں لگتا لوگ کہتے ہیں کہ نرگس کے آنے کے بعد, دیدار کے آنے کے بعد اسٹیج ڈرامہ جو ان سے ہے وہ نہیں رہا جو تھا؟ میں اس کو ذرا آسان میں یہ کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں اگر نرگس بھی آئی ہے تھیٹر میں یا دیدار بھی آئی ہے یا کوئی بھی آئی ہے, وہاں تک اتنا گند نہیں تھا. اچھا آپ دیکھیں اگر انہوں نے مطلب ڈریس ہی پہنے نا, ننگے نہیں پہنے انہوں نے, مطلب انہوں نے ایکشن کیے, اپنے گانے سے اپنے ایکسپریشن سے کام کیا, لیکن اس کے بعد جو کام ہوا وہ وہاں سے خرابی ہوتی ہے. جب ان لڑکیوں نے اچھا کام کیا, نرگس نے بھی, دیدار نے بھی, سب لوگوں نے, لیکن باقی جو بعد میں کام ہوا ہے, جیسے لوگوں نے قمیضیں اٹھا لی, لاچے اٹھا لیے, وہ بارش کے اوپر سے بارش پڑ, ان لوگوں نے اسپیشلی آپ نے اس پہ ریٹیلیٹ نہیں کیا کہ یہ آپ کی فیلڈ خراب ہو رہی ہے؟ جیسے نرگس جی ہیں, دیدار جی ہیں, یہ تمام خواتین ہیں, میرے لیے بڑی قابل احترام ہے, انہوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا اس چیز کے اوپر کہ ہماری سٹیج خراب کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں میری بات سنیں, نرگس کے اوپر اللہ کی بہت رحمت ہے. اگر اس نے فیلڈ چھوڑی ہے نا, تو وہ اب جس فیلڈ میں ہے نا, وہ بہت زیادہ فیلڈ سے کما رہی ہے. بیوٹیشین ہے ماشاء اللہ, بیوٹیشین ہے اپنا, اس کا یہاں پہ پارلر ہے, اب کینیڈا میں بنا رہی ہے, دبئی میں بنا رہی ہیں, تو وہ ہر بکری بھی ہے. اس کو کوئی دھیان نہیں ہے کہ نرگس کو کہ وہ کیا کر رہی ہیں یا وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ماشاءاللہ اپنے کام میں اتنے بزی ہے. دیدار کو بھی دیکھ لیں, بالکل فیلڈ سے الگ ہی ہو گئی. ہاں الگ ہو گئی, انہوں نے اپنا سیٹ اپ کر لی ہے. اب دیکھیں جب آپ لوگ علیحدہ ہوتے ہیں پھر کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں نا کہ ہم کچھ کریں. اب میں نے ایک ریسٹورینٹ بنایا, میرا پہلے بھی ریسٹورینٹ تھا, اب میں کام نہیں کر رہی, اس وقت کام ہے ہی نہیں, کون مجھے لے گا, یا کیوں میں سوچوں میں کام تباہ کیوں ہو گئی؟ آپ کو لگتا ہے کیا ہے کہ یہ تباہ کیوں ہوئی فلم انڈسٹری؟ تو مجھے نہیں لگتا, مجھے تو کوئی امید نہیں ہے, اور بڑا دکھ ہے کہ اب تو شان صاحب ایک فلم بنا رہے ہیں, شان صاحب میرے بھائی ہیں بڑے, وہ فلم بنا رہے ہیں جٹ ری لوڈڈ دوبارہ سے, اور اس کے لیے وہ محنت بھی بڑی کر رہے ہیں. انہوں نے میرا کی بھی ایک فلم سائیکو کے نام سے ایک فلم ہے, وہ بھی آ رہی ہے. میرا بھی کہہ رہی میں سائیکو. بالکل صحیح. انہوں نے فلم, وہ فلم بنا رہے ہیں, ان سے آپ کو کیا امید ہے؟ شان سے, شان اچھا ڈائریکٹر ہے, کیونکہ اس کے باپ ماشاءاللہ بڑا نام تھا ان کا, اور ان کی والدہ ماشاءاللہ بہت اچھی آرٹسٹ تھیں, اور میری تو وہ بہت بہنوں جیسی تھیں. شان اپنے اسٹائل میں کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری فلم انڈسٹری کو اس وقت اسٹائل نہیں چاہیے, کیا چاہیے؟ ہمدردی چاہیے. کہ آپ کسی کے ساتھ, وہ کہنا نا پنجابی, موڈا لا کے ٹورو. اگر جب تک آپ لوگ کسی کے ساتھ کندھا لگا کے نہیں چلیں گے, آپ اپنی پیمنٹ اتنی کر لیں گے تو دوسرے بیچارے کام نہیں کر سکیں گے. شان صاحب کی آج چند لوگ ہیں, سید نور صاحب کو لگا لیں, شان کو لگا لیں, اور کئی ایسے 2-4 ڈائریکٹر لگا لیں جو چاہیں تو اپنا, انہوں نے اتنا کمایا ہوا ہے, فلم انڈسٹری سے کمایا ہوا ہے, باہر سے نہیں کمایا. وہ اگر موڈا لگا کے چلیں تو میں سمجھتی ہوں کیا چلیں, کیا کریں, 4-5 فلمیں بنائیں, رسک لیں, پھر کرنا چاہیے نا. پھر جس انڈسٹری سے کمایا تو اس میں لگانا بھی چاہیے. وہ بے گھبراتے ہیں کہ فلم کے اندر آنے سے گھبرا رہے ہیں میرے خیال سے, کیونکہ اب پتہ ہے نا کہ فلم چلنی نہیں, کیونکہ آڈینس بہت ایڈوانس. کراچی کی انڈسٹری کو کیسا دیکھتی ہیں آپ؟ ابھی ان کی ہمایوں سعید صاحب کی مووی لگی ہے, ہاں جی, وہ لو گرو کے نام سے, کیسی لگی آپ کو؟ میں نے فلم نہیں دیکھی, لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں میں ایک میں نے دیکھا ہے جو خاص بات, کہ کراچی کی جتنی ٹیمیں ہیں انہوں نے اپنی ٹیم سے باہر نہیں نکلنا. انہوں نے لاہور سے نہیں فنکار, انہوں نے کسی کو فنکار کو نہیں لینا لاہور سے. اگر کوئی ملنا بھی چاہے تو وہ نہیں ملنا چاہتے, نہیں ملنا. یہاں پیچھے کو ہمارے پروڈیوسر گئے ہیں ادھر, پتہ نہیں کہ ہمایوں سعید کو یا کس کو کاسٹ کرنے, انہوں نے باہر بٹھا کے انتظار کروا کے, تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے کام ہی نہیں کرنا. تو جب یہاں پہ ایسا, لیکن اپنی وہ فیلڈ میں کراچی کا ایک الگ گروپ ہے, وہ کسی ایک کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا کر رہے ہیں, اچھے ڈرامے کر رہے ہیں. کراچی اور لاہور کا مقابلہ ہے, لاہور تو بالکل ہی انڈسٹری ختم ہو چکی ہے. ہاں ایک وقت تھا لاہور, ہوتے ہیں نا جن نے لاہور نہیں ویکھیا اور جمیا نہیں, ماشاء اللہ. انڈسٹری ہماری تو اصل تو مین لاہور کی انڈسٹری, گڑھ جسے کہتے ہیں نا, بالی ووڈ تو لاہور ہے. تو باقی یہ چند ٹائم آتے ہیں, کوئی کراچی میں ہٹ ہو جاتا ہے, کوئی ملتان میں ہو جاتا ہے, لیکن مین جو ہے نا وہ ہمارا لاہور ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاہور دوبارہ انڈسٹری قائم ہوگی؟ ہونی چاہیے. اگر کچھ لوگ, میں نے آپ کو کہا ہے کہ جیسے کچھ بڑے ایکٹر, کچھ بڑے ڈائریکٹر مل جل کے کوئی کام کریں تاکہ کوئی اس کو سنبھالے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی سینما نہیں ہے, سینما نہیں ہے. اگر اچھی فلم ہے تو سینما میں فلم جائے گی, فلم چلے گی, تو پھر وہ سینما خود بخود آپ کو کہے گا جی بنائیں, لگائیں.
اچھا دردانہ جی چلیں اس سے آگے آتے ہیں, ادھر آپ کی پرسنل لائف پہ آتے ہیں. شادی کب کی آپ نے؟ شادی تو میں نے بہت پہلے کی تھی. لو میرج کی آپ نے؟ لو بھی کہہ سکتے ہیں, بعد میں لو ہو گیا, لیکن زیادہ رینج میرج تھی. اسلم ڈار صاحب سے میں نے شادی کی تھی. اسلم ڈار صاحب سے, بہت بڑے ڈائریکٹر تھے. انہوں نے مجھے ماشاءاللہ اتنا نام بھی میرا, اللہ کے بعد انہوں نے میرے پہ بہت محنت کی, اور بڑے سنسیئر آدمی تھے. اور پہلے تو اسلم ڈار صاحب شادی شدہ تھے پہلے؟ جی, ان کے 2 بیٹے تھے. اور آپ کی دوسری شادی ہوئی ان سے؟ ہاں, میری دوسری. اچھا, تو آپ بچے ہیں آپ کے ان سے, اسلم ڈار صاحب سے؟ میرے 2 بچے ہیں. وہ اسلم ڈار صاحب سے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. تو وہ جو آپ کے دونوں بچے ہیں, آپ ان کو فیلڈ میں لانا چاہتی ہیں, انڈسٹری میں؟ بیٹی تو میری ماہم رحمان ماشاءاللہ فیلڈ میں ہی ہے. ایک تو وہ اعلیٰ پڑھی ہے, پھر وہ سنگر بھی ہے, آج کل وہ کینیڈا میں ہے. ابھی کینیڈا میں بھی اس نے شو کیا بہت بڑا ماشاءاللہ. تو بیٹے میرے کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی میری, آپ بتانا چاہیں گی اس کے بارے میں کچھ؟ بیٹا میرا ہیرو تھا جی, بہت پیارا تھا, بڑا قداور, خوبصورت. بس پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے, وہ مرڈر ہوا ہے. وہ بھی مرڈر ہوا؟ ہاں جی, وہ باہر نکلا ہے تو اس نے کچھ شاپ سے کچھ چیزیں لی ہیں, تو کسی لڑکے نے اس کو نا اس کا موبائل چھینا. تو موبائل چھین کے تو وہ ماشاءاللہ اس نے بھی نہیں اسے چھیننے دیا, تو اس نے گولی مار دی اس کو. وہ 2 مہینے زندہ رہا. خیر اس کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا. شادی شدہ تھا جی. ابھی میری بہو کی ڈیتھ ہوئی, فاطمہ. تو یہ ایک عجیب کہانی ہے کہ اللہ, آپ کی بہو بھی فوت ہو گئی؟ ہاں جی, اور بڑے ینگ دونوں بچے گئے ہیں. اور میں نے, بیٹے کی عمر کیا تھی؟ میرا بیٹے 27 سال کا تھا. سو ینگ. تو آپ دیکھیں کہ میں نے 2 جوان بچوں کی لاشیں بھیجی, اور یہ اللہ کو پتہ ہے, جبکہ اللہ کو یہ بھی پتہ ہے میرا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. اس کے باوجود بھی میں زندہ ہوں. آپ نے مجھے بلایا, میں آئی ہوں. لیکن ایک وہ جی ایک اتنے بڑے صدمے سے نکل کے, ہاں جی, تو زندگی ہے نا, پھر سہنا پڑتا ہے. بہو کا انتقال کیسے ہوا؟ بس اچانک ہارٹ اٹیک آیا اس کو. اصل میں تو بہت جوان بچی تھی, اور اصل میں اس کی بڑی محبت تھی. وہ تو مر اسی وقت گئی تھی جب اس کے میاں کی ڈیتھ ہوئی تھی. پتہ نہیں کیوں زندہ رہی 2-2.5 سال. تو یہ زندگی کی کہانی ہوتی ہے. جی آپ کی بیٹی جو سی ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ رہی کیونکہ وہ کینیڈا میں ہیں؟ وہ کینیڈا میں. تو آپ اکیلی ہیں؟ جی میں اکیلی ہوں. بس اپنے کام میں بزی ہوتی ہوں. میرے دوست بہت اچھے ہیں, آ جاتے ہیں, گپیں شپیں لگتی ہیں, کام. کیونکہ اگر میں بھی تنہا کو بیٹھ جاؤں تو میرا خیال صحیح نہیں ہے. یہ میں بھاگی پھرتی ہوں تو میں ذرا تھوڑا سا کور کر جاتی ہوں, ورنہ مشکل ہو جاتا. کون سا دوست اس مشکل میں سب سے زیادہ ساتھ رہا؟ سب اچھے ہیں. کوئی ایک دوست تو ہوگا جو بہت زیادہ ساتھ رہا, جس نے بہت زیادہ آپ کا اس موقع میں آپ کا ساتھ دیا؟ ہاں, سخی سرور صاحب, انہوں نے بڑا مجھے اس موقع پہ سہارا دیا. اور میرے بہت سارے ایسے لیڈیز بھی ہیں, جینٹس بھی ہیں جو اس وقت پہ بڑا انہوں نے مجھے ہر قسم کا سہارا دیا. جی اس کا مطلب زندگی جو سی پرسنل لائف ہے وہ تو بڑی صدموں سے ہم لوگ تو ٹوٹے ہوئے. کسی فنکار سے بھی آپ پوچھیں, کوئی فنکار آپ کو خوش نہیں نظر آئے گا. کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں ہلچل مچی ہوگی, کہیں نہ کہیں وہ ٹوٹا ہوگا. لیکن کہتے ہیں نا پھر وہ بندہ وہی مضبوط ہے. جیسے آپ مجھے کہتے ہیں آپ بڑی مضبوط ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. اور میں قرآن پاک نا میں نے وہ اس میں پڑھا ہوا اردو کے ترجمے میں, اور بہت زیادہ پڑھا ہے میں نے. تو وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی, اور اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. تو انسان کیسے ہل سکتا ہے؟ وہ کچھ ایسی چیزیں پڑھ کے نا مجھ میں بہت صبر آ گیا. میں کہتی ہوں اچھا اللہ میاں اس میں بھی کوئی بہتری ہے, آپ کو پتہ ہے یہ کیا راز ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو میں بڑی ہنسمکھ, بڑے مطلب کہکے لگانے والی, اور بڑی کمپنی, لوگ صرف ہنسنے کے اور چائے پینے کے لیے میرے پاس آتے تھے کہ یار بور ہونے چلیں دردانہ کی طرف چلیں, وہ ہنساتی تو ہے نا. تو آج بھی بس کیا ہنسنا ہے, لیکن ٹھیک ہے, پیار کرتے تھے لوگ مجھے. دردانہ جی میں آپ کی جو میرڈ لائف تھی وہ ہیپی میرڈ لائف تھی؟ ہاں, مطلب اتنی ہیپی نہیں تھی کیونکہ میں نے جب شادی کی تو انہوں نے مجھے کام چھڑوا دیا ڈار صاحب نے نا فلم میں. ایسا کیوں ہوتا ہے دردانہ جی کہ مطلب ایک ہیروئن سے شادی کی ہاں, اور اس سے سارا کچھ چھڑوا دیا؟ ہاں, وہ کہتے پھر فیملی میٹر آ جاتا نا کہ جی فیملی کیا کہے گی, یہ ہے وہ ساری. خیر وہ بھی میں نے چھوڑے, 4 سال میں نے کام چھوڑا, لیکن ان 4 سالوں میں میں نے اتنا دیسی گھی کھایا کہ میں گھر میں بیٹھ کے اتنی موٹی ہو گئی. پھر 4 سال کے بعد یہ فلم بنی پیار کرن تو نہیں ڈرنا, شان کے ساتھ.
جب پہلے یہ آس کے ساتھ میں نے کی تو پھر کام چھوڑا, پھر میں اس میں بڑی ہیلدی ہو گئی, پھر میں نے یہ فلم کی, یہ بھی میری فلم اچھی گئی. بس میں کام کرنے والی بندی ہوں, مجھے کوئی باؤنڈ کرے, پابندی لگائے, میں نہیں کر سکتی. پھر آپ نے ڈار صاحب کو چھوڑ دیا کیا؟ ہاں, کچھ اللہ نے ایسے حالات بنا دیے کہ چھوڑنا پڑا. اور اپنے بچوں کو خود پالا؟ ہاں بالکل, میرے بہت چھوٹے بچے تھے اور ماشاءاللہ میں نے ان کو بڑا اعلیٰ پڑھایا ہے, باہر کے ملکوں میں پڑھایا. بچے چھوٹے تھے؟ اعلیٰ میں ان پڑھوں آپ بالکل نہیں لگتی. لیکن میں نے اپنے بچوں کو دینی بھی پڑھایا, قرآن پاک بھی, سارا قاری صاحب سے. اور ماشاءاللہ زندگی کا نچوڑ کیا ہے دردانہ جی؟ فیل کر لیں تو بہت زیادہ اسی وقت بندہ نچڑ جاتا ہے. اگر یہ سوچیں کہ نہیں اس کو گزارنا ہے تو پھر وہ بندہ ذرا چلتا امتحان سمجھ کے. ہاں جی, اب دیکھیں نا, یہ میں بھی تو آپ کے سامنے زندہ ہوں نا, یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی کہ بات جس کا ہے. جوان بیٹا, جوان بہو, پھر ان کا کوئی بچہ بھی نہیں, وہ چلے گئے دنیا سے. اور میں پھر بھی ایک بیٹی ہے وہ بھی ساتھ نہیں رہ رہی, وہ بھی ساتھ نہیں ہے, وہ کینیڈا میں ہے, وہ دور ہے. رات کو میرے ساتھ باتیں کرتی ہے تو مجھے بہت تسلیاں دے رہی ہے. ماما آپ بزی ہوں, یہ اللہ کی مرضی تھی. میں نے کہا ہاں آپ نے بھی جانا تھا, تیرے بعد اس نے بھی جانا تھا. تو میں زندہ ہوں, میں رات کو اپنے ہوٹل پہ ہوتی ہوں ماشاءاللہ, بہت سارے لوگ آتے ہیں, کھانا شانا کھایا. میں پوچھنا چاہتا زندگی کا سبق کیا ہے؟ سبق کیا کہہ سکتے ہیں, کیا سبق ہے, بس گزر رہی ہے, گزارنی ہے. جب تک زندگی ہے آپ کو بہت سارے سبق ملتے ہیں. دردانہ جی آپ کی لائف جتنی میں نے ابھی تک دیکھی ہے یا آپ سے سنی ہے, یہ تو ایسے ایسے ہاں ہے. میں ایسے ہمیشہ. تو یہ ایسے ایسے کیسے کر لیا آپ نے؟ بس اصل میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے آپ سے ابھی جب تک سے میں بات کر رہا ہوں نا, میں نے آپ سے یہ نہیں سنا کہ میری کسی کوئی مدد کرے یا میں اس طرح ہوں, میں پریشان ہوں. کیونکہ میں اکثر جب دیکھتا ہوں نا کچھ فنکار یا کچھ کسی سے بات کرتا ہوں تو موسٹلی ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی مدد چاہتا ہے کسی سے. آپ نے مجھے ایک بار بھی نہیں ایسا احساس ہونے دیا کہ مدد کرے. دیکھیے مدد اللہ نے کرنی ہے. اگر اللہ آپ کو دے رہا ہے, میں آپ سے جو مانگ رہی ہوں تو میں اللہ سے کیوں نہ مانگوں ڈائریکٹ. میں بڑی توکل والی ہوں, میرے رب پہ یقین ہے کہ جو آپ کے نصیب میں ہے نا وہ آپ کو مل کے رہنا. اب چاہے میرا چھوٹا کام ہے چاہے بڑا ہے, رات کو ماشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اس میں سے میں کتنے لوگوں کو بانٹتی ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں اتنا خرچہ کر لیتی ہوں کہ میرے پاس 1 روپیہ نہیں بچتا, میں پھر بھی خوش ہوں. اگلے دن پھر ماشاءاللہ سودے یہ وہ. اب میری لائف یہ مرغیوں تک رہ گئی ہے, تکوں تک رہ گئی ہے, لیکن میں خوش ہوں. بھائی میں بزی ہوں نا, میں چل پھر رہی ہوں, مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں کہ میں کہیں بیڈ پہ پڑی. سب سے آپ کی فیوریٹ بہن کون سی ہے؟ ایسے ہوتا ہے ویسے پوچھتے ہیں نا. عائشہ. وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے. وہ اس لیے کہ وہ اس نے مجھے بہت سنبھالا. جب میں کام کرتی تھی وہ سب لوگوں کو میں نے ہی پالا, لیکن اس نے میری خدمت بہت کی. جب میں نے جانا رات کے 2 بجے اس نے مجھے تازہ پھلکا بنا کے دینا. آج تو وہ ماشاءاللہ اربوں خربوں پتی ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے. تو لیکن وہ اس کے ساتھ میرا انڈرسٹینڈنگ کافی تھی, کافی دیر اس کے ساتھ میرا ساتھ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی فیوریٹ بہن جن سی ہیں وہ عائشہ. اچھا چلیں دردانہ جی, آپ کے آنے کا بہت شکریہ, آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا. یہ نشست یہاں ختم نہیں کر رہا میں, اچھا ایک نشست اور کریں گے انشاءاللہ, آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ایک نشست میں اور آپ سے بات چیت کریں گے اور فلم انڈسٹری کے بارے میں آپ سے بات کریں گے. ضرور, کیونکہ میں فلم انڈسٹری کی بندی ہوں. جی ایسے ہی آپ اسی طرح مسکراتے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے. میں امید کرتا ہوں آپ کو شو پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کر دیجیے گا اور سبسکرائب کر لیجیے گا. اچھا کانٹینٹ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو دبا بھی دیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.